بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں آپ کی سب سے بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ جب صحت ساتھ چھوڑ دیں تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاؤ گے۔ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہوا دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جسمانی مشقت کرنے والا انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتا، جو ہر کسی کو معاف کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ سکون اسی کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت سستی اور تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں سرخ ذرات کی کمی ہے۔ اگر باہر کسی بیماری کے وزن کم ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹھا بولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر کمر اور جوڑوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ اگر مریض کی نیند پوری نہ ہو تو کوئی دوائی درست طریقے سے اثر نہیں کرتی۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل بیٹھے رہنے سے جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کے جسم کو زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ زبان کو ہمیشہ لذیذ نہیں لگتی۔ ناظرین، صبح کے وقت کھجور کھانا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ دن کے اوقات میں سستی محسوس ہو تو وضو یا غسل کر لیں، سستی دور ہو کر تازگی محسوس ہوگی۔ روزانہ چند منٹ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نمکین کھانا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ لیموں اور شہد کا استعمال ہاضمے کو صاف کرتا ہے اور سکن کو نکھارتا ہے۔ جب کوئی نیک انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوگے ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنی کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھے گے۔ ان میں سے ایک کہے گا اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کی غموں سے آیا ہے۔ ناظرین، موت دنیا کی غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجعل الموت راحۃ لنا من کل شر۔ اے اللہ، موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ مومن کو جب تک موت نہیں آتی وہ اللہ اور رسول سے ملاقات نہیں کر سکتا اور نہیں جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور موت کے ذریعے اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مقام و زمان کی کوئی قید نہیں ہے عیش و آرام کرتا ہے۔ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور فراق سے تعبیر کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ قبر سام کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سام اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ناظرین، جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ وہ بے خوابی یا کسی خفیہ بیماری کا شکار ہے۔ جو لوگ رات کو 8 گھنٹوں سے کم نیند لیتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم کی اندرونی سوجن، درد اور زخموں کے لیے سہل علاج ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد چہرے پر بار بار ہاتھ لگانے سے دانے اور الرجی پیدا ہو سکتی ہے۔ تربوز کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض، جلن اور بدہضمی ختم ہوتی ہے۔ آم کا زیادہ استعمال یورک ایسڈ میں اضافہ کر سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ہر روز 5 بادام کھانے سے ذہن تیز اور نظر بہتر ہوتی ہے۔ پھل اور سبزیاں انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہیں اور دل کو صحت مند رکھتی ہیں۔ بے وقت نیند موٹاپے، چڑچڑے پن اور کمزوری کی اصل جڑ ہے۔ دریا کے کنارے گہرے سانس لینے سے دماغی سکون اور جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں چربی کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر نہار مفید۔ اگر دل گھبرائے تو قرآن کی تلاوت کریں، فوری سکون ملے گا۔ چھوٹے بچوں کو ڈرانے سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما پر منفی اثر پڑتا ہے۔
شوگر کے مریض روزانہ 10 منٹ ہلکی چہل قدمی کریں، انسولین قدرتی طور پر فعال ہوگی۔ ناظرین، رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا دل و دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ دوپہر کو سستی محسوس ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور پانی پینے کی مقدار بڑھا دیں۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے جسم کی کمزوری تک غائب ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پانی پینے سے معدے کے تمام اعضاء فعال ہو جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی 5 نشانیاں۔ یہ لوگ تبدیلیوں اور چیلنج سے نہیں گھبراتے، اپنی غلطیوں کو جلدی قبول کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کی کنٹرول میں نہ ہوں بلا وجہ ان کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے نہیں گھبراتے۔ ناظرین، زیتون کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ تیز مرچ مسالے معدے کو کمزور اور جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے نیچے کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ باسی کھانے خاص طور پر چاول اور لوبیا وغیرہ کو بار بار گرم کرنے سے زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ہری مرچ کھانے سے جوڑ مضبوط اور پٹے طاقتور ہوتے ہیں۔ ابوبکر الوراق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ وہ 10 سال کی تھی۔ میں تمنا کرتا تھا کہ وہ فوت ہو جائے، بس وہ فوت ہو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ گویا قیامت کا دن ہے اور سب بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میری بیٹی میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ اس نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ میرے مرنے کی خواہش کرتے تھے۔ ناظرین، زندگی میں رات بڑی ضروری ہے جو دن کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اسی طرح مشکلات بڑی ضروری ہیں جو آپ کو سلجھانے آتی ہے پھر چلی جاتی ہیں۔ مشکلات دائمی نہیں ہوتی، مہمان کی صورت میں کسی کو بھی میزبان بنا لیتی ہیں، لیکن میزبان کو میزبانی کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ کئی مشکلیں زندگی کو خزان رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ کئی لوگ مشکلات میں اس خرگوش کے مثل ہوتے ہیں جس کے سر مبارک پر بیر گرتا ہے تو آسمان کے گرنے کا اعلان کر دیتا ہے، ڈر جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، حالانکہ ایسا معاملہ قطعاً نہیں ہوتا۔ مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے سوچ کو مثبت بنانا ہوتا ہے۔ عروج، زوال، آسانیاں مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ مشکل اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی مصیبت یا برائی نہیں۔ مشکل انسانی زندگی کے لیے ایک ترقیاتی کورس ہے۔ اگر تم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کی، تو یقین رکھو ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جو دل صاف رکھتے ہیں ان کا محافظ خود اللہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کے رحم کے سائے میں ہوگے، جو بندے پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہیں اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کی سوال جواب ہو جائے تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کی کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو، پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ ناظرین، پیٹ کی چربی پگھلانے کا سب سے شاندار اور انتہائی آسان ترین طریقہ
یہ قہوہ چند دن استعمال کریں اور پھر دیکھ کہ چربی ایسی پگھلے کی جیسے گرمی میں برف۔ توند کو اندر کرنے کے لیے انسان سخت ترین ورزش بھی کرتا ہے اور بازار سے لے کر ادویات بھی کھاتا ہے، لیکن مقصد پھر بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا نہ تو فوری فائدہ نظر آتا ہے، نہ توند والے دل جمی سے یہ معمول اختیار کر پاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ہر انسان کے لیے جس کی توند مسئلہ بن جائے، وہ یہ قہوہ چند دن پیے گا تو توند گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ 5 گرام جوائن، 5 گرام سونف 1 گلاس پانی میں ڈال کر پکائے۔ جب آدھا پانی رہ جائے تو اسے نیم گرم پی لے۔ صبح شام یہ قہوہ پینے سے چند دن میں محسوس ہوگا کہ پیٹ اندر جا رہا ہے۔ اس قہوہ میں قدرتی طور پر ایسا تاثیر پایا جاتا ہے جو معدہ میں آنتوں کا فعل درست کرتے ہیں اور اضافی چربی کو تیزی سے زائل کرتے ہیں۔ ناظرین، ہلدی کے حیرت انگیز فوائد۔ صرف 10 منٹ آنکھوں کے گرد ہلدی لگائے رکھنے کا ایسا فائدہ کہ جان کر آپ آزمائے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ آپ ہلدی کے فوائد سے بخوبی آگاہ ہوگے، لیکن اگر اسے صرف 10 منٹ تک آنکھوں کے گرد لگایا جائے تو آنکھوں کے حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ ہلدی کو آدھا چیکا چمچ لیموں کے رس، چٹکی بھر بیسن اور 1 چیکا چمچ ٹماٹر کے رس میں ملانا ہے اور اس پیسٹ کو آنکھوں کے گرد حلقوں پر 10 منٹ تک لگانا ہے۔ چند دن تک اس طرح ہلدی لگانے سے آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے غائب ہو جائے گی۔ عورتوں کے چند اہم امراض۔ جب ایک لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے تو اس میں نسوانیت قدرتی طور پر بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ بلوغت 12 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے۔ عورتیں مردوں کی نسبت جلدی جوان ہوتی ہیں۔ اب اس بلوغت میں عورت کو سب سے پہلے ہر مہینے کے چند دن ایام کی تکلیف ہوتی ہے۔ عام الفاظ میں بات کروں تو حیض یا پیریڈز شروع ہوتے ہیں۔ ہر عورت میں اس کا مختلف سرکل ہوتا ہے۔ 3 دن سے لے کر 11 دن تک یہ سرکل چلتا ہے۔ حیض 7 دن سے زیادہ ہو تو شریعت کی اصطلاح میں اسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ وہ قدرتی طور پر طے ہوتا ہے کہ اس عورت کو کتنے دن حیض آتے ہیں۔ حیض کا آنا قدرتی طور پر علامت ہوتی ہے کہ یہ عورت ماں بن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ فستان، جسے نسوانی حسن کہتے ہیں، بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ اب یا تو شروع سے ہی یا بعد میں ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے اکثر عورتوں کو پیریڈز ٹائم پر نہیں آتے، یا دن اوپر نیچے یا دن کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر دوسری بیماریاں شروع ہوتی ہیں جس میں لیکوری یا سرفرست ہے۔ اسی طرح اسقاط حمل، رحم جسے بھی جانا کہتے ہیں، اس میں فانی یا خون کی تیلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے باعث رحم کی رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اس مرض کی سب سے پہلے نوعیت ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ پیریڈز کی خرابی کا مرض اکثر خاندانوں میں یہ کثرت سے نسل در نسل منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا واحد حل شادی خاندان سے باہر کرنی چاہیے، جس سے اگلی نسل اس مرض سے چھٹکارا پا لے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، اکثر عورتوں کو پہلے تو پیریڈز ٹائم پر نہیں آتے، یا دن اوپر نیچے یا دن کم زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب گندگی وجود سے نکلے گی ہی نہیں تو جسم پر چربی کی مقدار بڑھتی جائے گی۔ مریض کو جب حیض کے خون کا صحیح طریقے یا کل کر اخراج نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ شدید درد میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب ایک سمت اس کے الٹ ہے، اکثر عورتوں کو حیض کا خون اتنا زیادہ خارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم نہ ڈال، طبیعت بوجھ، وزن میں کمی، گوشت جسم سے دن بدن غائب ہو جاتا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، آنکھیں نیم کلی نیم بند، سر درد، چڑچڑاپن، ذہنی عارضے میں مبتلا، ڈپریشن، ہاضمہ خراب، خون کی کمی، جسم میں شدید درد کا احساس ہوتا ہے، فنڈلیوں اور کمر درد، پٹھوں کا کھچاؤ وغیرہ، یہ سب علامات ہوتی ہیں۔ اب جس عورت کو ایام کھل کر نہیں آتے، گندگی اندر رہ جاتی ہے، ان کا ہاضمہ خراب اور قبض شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح شدید سر درد، ہر وقت دل خراب، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، ہر وقت غصہ سر پر سوار رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ میں کسی چیز کا گچھا بنا ہوا ہے۔ تیزابی مادے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ بادی بواسیر کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔
حیض کے صحیح اخراج نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر رحم میں پانی یا خون کی تیلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں یا رحم کی رسولی بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسولی بچھدانی کے منہ پر بن جاتی ہیں، جس سے سپرم بچھدانی تک پہنچ نہیں پاتے اور حمل نہیں ہو پاتا ہے، یا بچھدانی کی شریانیں بہت تنگ ہو جاتی ہیں۔ مرد اپنی مردانگی میں کمزور اپنے معدے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عورت کا معدہ تب خراب ہوتا ہے جب اس کو حیض ٹھیک نہیں آتا یا لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہو۔ لیکوریا گندا مواد کچا پانی ہوتا ہے، بالکل ویسے جیسے مردوں کو جریان کا مرض ہوتا ہے۔ یہ سفید زردی مائل ہلکا زرد رنگ میں ہوتا ہے، جیسے مردوں میں ہر وقت بغیر ارادے منی کے قطرے نکلتے ہیں، ویسے ہی عورتوں میں مرض لیکوریا ہے۔ ایلوپیتھک انگریزی طریقہ علاج میں ڈاکٹر حضرات لیکوریا کو تو مرض سمجھتے ہیں، لیکن جریان کو مرض نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دونوں ایسے خطرناک مرض ہیں جو مردوں اور عورتوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جریان مردوں کی جوانی ختم کر دیتا ہے، مرد کی قوت و پاور کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہی لیکوریا عورت کی ہڈیوں سے گودا کھینچ لیتا ہے، عورتوں کی نسوانیت ختم کر دیتا ہے۔ اب اس مرض کا شکار مریضہ کی طبیعت ہر وقت بوجھل ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، پنڈلیا اور کمر میں شدید درد، قبض، بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، نسوانی حسن کی کمی، پستانوں کا سائز نہیں بڑھتا، پستان لٹک جاتے ہیں اور چوٹے رہ جاتے ہیں، رحم کے ریشے کمزور ہو جاتے ہیں، دوران ہم بستری شدید تکلیف ہوتی ہیں، مریض دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہیں، کھایا پیا لگتا نہیں۔ ان تمام حالتوں میں مریض کو چاہیے کہ بر وقت معالج کی طرف رجوع کرے۔ ناظرین، توبہ اور استغفار میں فرق اور فوائد۔ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگنا استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا توبہ ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ گناہ کرنے سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔